ان لوگوں نے تو وائی ٹی کا گھوٹالا بنا کر رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، ڈی ڈی بھائی نے جیسے کہ کل یا پرسوں کی ریئیکشن میں آئی تھنک انہوں نے کہا تھا کہ نینو نے کل کی ریئیکشن میں کہ نینو نے ان کے بیٹے علی کو لے کر کوئی ایسی حرکت کی ہے، کوئی ایسی چیز کی ہے، نینو اور اس کی ماں یعنی روبینہ باجی نے مل کر کوئی ایسی حرکت کی ہے جو کہ بہت غلط تھی۔ اور ڈیڈو دیکھا، کل بھی میں نے کہا تھا جب میں نینو کہتی ہوں تو میرے منہ سے ڈی ڈی کی جگہ ڈیڈو نکل جاتا ہے، یا اللہ رحم فرما۔ خیر، تو میں بات کر رہی تھی کہ ڈی ڈی بھائی نے کہا تھا کہ یہ چیز جو ہے انہوں نے غلط کی ہے۔ اچھا، اس میں جو میرا آئیڈیا تھا، میرا جو اندازہ تھا، جہاں تک میرا ذہن گیا تھا، کیونکہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ جب ڈی ڈی بھائی کی ایکس کراچی گئی تھیں اپنی کار خریدنے کے لیے، انہی دنوں میں بلاگ چل رہے تھے نینو کے، اور نینو کے بلاگ میں جو ہے علی کو میں نے دیکھا تھا۔ خیر، ذہن میں اس وقت معمولی سی بات آئی تھی کہ یہ بندی کراچی گئی ہے لیکن اپنے بیٹے سے نہیں ملی، اور جب ڈی ڈی بھائی نے آ کر یہاں یہ بات کی تو میرے ذہن میں فوراً یہ چیز آئی تھی کہ یقیناً نینو نے جو ہے وہ علی کو ملوایا ہوگا عائشہ سے۔ وہی بات ہوئی، آج اس چیز کو سیکنڈ کیا، پہلے تو اس کو نینو نے سیکنڈ کیا۔ نینو کا کہنا یہ تھا کہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ تڑپ ہے، جو بچپن میں اپنی ماں سے دور رہی ہوں، 4 سال میں پنجاب میں رہی، اور 4 سال جو ہے جب اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی تو یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے مجھے ماں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو میرے دل کے اندر جو ہے وہ بڑی تڑپ تھی، اور میں جب دیکھتی تھی علی کو کہ علی کی ماں کے ساتھ ملنے کا علی کے پاس موقع ہے تو میں نے چھپ کر ملوا دیا۔ میں نہیں جانتی میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ ایسے ٹائم پر میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ تمہارا دماغ واقعی کام نہیں کرتا، تم لوگوں کو بیوقوف سمجھتی ہو، تمہارا دماغ کہاں کب کیسے کام کرتا ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ خیر دوستو، یہاں یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر بڑی ممتا جاگی اور یہ سارا کچھ، اور لوگ بڑے اچھے کامنٹ کر رہے تھے، تم نے دل کی سنی، تم کتنی اچھی ہو، اور یہ اور وہ بلا بلا بلا۔ لیکن وہیں جو ہے ڈی ڈی کا بھی تھوڑی دیر پہلے، چند منٹ پہلے جو ہے ریئیکشن آیا، جس میں ڈی ڈی بھائی نے بتایا کہ کتنے جھوٹ بولو گی، تمہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کوئی جمعہ ایسا نہیں چھوٹا جس جمعے کو ہم جو ہے وہ ماں سے ملنے نہ گئے ہوں۔ کون سی جگہ جاتے ہیں؟ احمد پور، ہے نا، احمد پور۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ماں جو ہے وہ ہمارے گاؤں سے احمد پور کا تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کا کہہ رہے ہیں فاصلہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہی قریب رہتی تھی ہماری ماں، تو اتنا دور تو کوئی رہتی نہیں تھی، اور ہم ہفتے میں 2 بار بھی مل لیا کرتے تھے۔ ویسے دوستو، جس گھر میں ایک ایسا گھر ہوتا ہے جس میں کہ دوسری مطلب ڈیورس جو ہے، مطلب ماں کو ڈیورس اگر اللہ نہ کرے ہوتی ہے، ایسے گھر میں جہاں دادی یا پھوپھیوں نے ڈیورس کروائی بھی ہو نا، تو ویسے گھروں میں بچوں کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پابندیاں لگاتے ہیں، بچوں کو ماں سے نہیں ملنے دیتے اور دونوں کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں دادی نہیں ہے، پھوپھی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو ان بچوں کو کیسے روکا جا سکتا ہوگا ماں سے ملنے کے لیے؟ یہاں ڈی ڈی بھائی کی بات مجھے بالکل ٹھیک لگی، اور نینو جو ہے یہاں پر مجھے ہمیشہ کی طرح جھوٹی نظر آئی۔ یہاں پر نینو کو اپنا مفاد تھا، میں نے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ان کی فیملی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یا بلیک میل ہو کے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے مفاد کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اچھا، ڈی ڈی بھائی نے یہ چیزیں کلیئر کی۔ یہاں پر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ نینو کو یہ بھی کہہ رہے تھے بڑا اچھا کیا ہے، ویری گڈ، دل کی بات سنیے، دل کی بات مانیے، لیکن بات وہ یہ جاتی ہے کہ تمہارا بھائی چاند پہ تو تھا نہیں، نہ مریخ پہ گیا ہوا تھا، تو مجھ سے پوچھ سکتی تھی۔ اگر دلبر بھائی جو ہے وہ اب بھی اپنے بیٹے کو اس کی اپنی سگی ماں سے ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو کراچی میں بھی دے سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اور فاطمہ خود لے کر جاتے بچے کو، ہاں چلو مل لو ماں کے پاس، 1 گھنٹہ گزار لو، ہم وہاں بیٹھے ہیں تم وہاں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پر کوئی ایسی چیز تھی جو عائشہ نے اس سے چھپ کر کروانی تھی۔ خیر، عائشہ کے ہاتھ میں بھی بڑی ساری چیزیں، عائشہ کون سی نیک پروین نیک شریف ہیں جناب۔ ان کا آج کا میں نے بلاگ دیکھا، سب سے پہلے تو میں یہاں بات بتاؤں گی، دیکھیں علی کا اور عائشہ کا معاملہ بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ علی کے حساب میں جو عائشہ کے ساتھ ہے، فیلنگز آتی ہیں ہمارے دل میں آتی، ظاہر ایک ماں ہے اور بچے سے دور ہوتی ہے، بچے کے لیے محبت جاگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کویسچن اس بندی کے اوپر بھی اٹھتا ہے۔ پچھلی بار جب بچہ اپنی ماں کے پاس ملنے کے لیے گیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہیں پر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے باتیں کی تھی، آئی تھنک ڈی ڈی بھائی نے بتایا تھا کہ یہ اپنے بچے کو زمین پر سلاتی ہے، خود جو ہے یہ بیڈ پر سوتی رہی، حالانکہ چند دن کے لیے بچے کو لے کے جاتی ہے۔ وہی بات ہوئی آج صبح جب یہ بچے کو اس نے ناشتہ دیا ہے بیڈ کے اوپر بٹھا کر، اور اس سے کہہ رہی تھی تم رات دیر تک جاگتے رہے، تو وہ فرش کی طرف، بیڈ سے نیچے کی طرف
اپنی بیک کی طرف ہاتھ سے نیچے اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا، اور وہ جو بچہ ہے دوسرا، کیا نام ہے اس کا، نام اب میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اور اسی کے نئے ہسبینڈ کا جو بچہ ہے، خیر اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، مطلب زمین کی طرف اشارہ کر کے، فرش کی طرف اشارہ کر کے، یعنی کہ اس بار بھی وہ جو ڈھکوسلا کر رہی تھی اسکرین کے آگے دوپہر کے ٹائم، ناشتے کے بعد دوپہر میں جب وہ بچوں کو کمرے میں روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ باہر ایک طرح سے گرمی ہوتی ہے تو دن میں بچوں کو نہیں نکالا جاتا، کوشش کی جاتی ہے کہ بچے باہر دھوپ میں نہ آ جائیں، اور ان کو کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں شام کو جو ہے ڈریم لینڈ لے کر جاؤں گی، ڈریم سٹی جو بھی ہے وہاں لے کر جاؤں گی، تو اس وقت جو ہے وہ بچے کو اپنے ساتھ لپٹا رہی ہے، میرے ساتھ سو جاؤ، میرے ساتھ سو جاؤ کیمرہ کے سامنے، لیکن رات میں یہ اپنا بیڈ نہیں چھوڑتی، اپنا بستر نہیں چھوڑتی۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا دوسرا ہسبینڈ ہے، بیڈ پر وہ ہوتا ہوگا، ہم نہیں کہتے کہ تم اپنے ہسبینڈ کو لات مارو، نیچے گرا دو اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس لٹا لو، لیکن تم اتنی زحمت کر سکتی ہو کہ تم اپنے بچے کے پاس جا کر سو۔ لیکن خیر دوستو، ہم زبردستی کسی ماں کے دل میں ممتا یا باپ کے دل میں بپتا تو جگا نہیں سکتے۔ خیر دوسری چیز میں نے نوٹس کی اس بندی کے ولاگ کے اندر کہ یہ دوسروں کی چیزیں بہت انٹرفیئر کرتی ہے۔ خیر جو چیزیں مجھے اس کے بارے میں ابھی تک بیک سٹیج ملتی رہی ہیں کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے، تو کہیں نہ کہیں مجھے شک پڑتا تھا، یار کوئی اتنا بھی خر دماغ یا اتنا بھی بے رحم یا اتنا بھی جو ہے وہ گری ہوئی سوچ والا ہو سکتا ہے، یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن آج پرسنلی اس کا ولاگ دیکھے، کیونکہ علی کی وجہ سے میں دیکھ رہی ہوں اس کے ولاگز، اور واقعی علی کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک ویوز بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہاں جو ہے میں نے چیز نوٹس کی کہ یہ بندی جو ہے دوسروں میں بہت انٹرفیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندی جو ہے وہ سلائیڈ لے رہی تھی، اس پہ کیمرہ پکڑ کے کہتی ہے کہ قیامت کا منظر ہے، عورتیں سلائیڈ لے رہی ہیں اور ہسبینڈ جو ہے وہ کیمرہ پکڑ کے کھڑا ہے۔ ارے قیامت کے کون سے منظر تمہاری اپنی فیملی میں گزرتے ہیں، اپنے گریبان میں، پہلے بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک انگلی جب دوسرے کی طرف اٹھاؤ گے تو چار آٹومیٹکلی آپ کی طرف اٹھیں گی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آٹومیٹکلی کو نہیں سمجھتے، یہ آٹومیٹکلی کو بھی نہیں سمجھتے۔ خیر دوستو، اس کے بعد یہ کہتی ہے کچھ بچیاں جو ہیں، لڑکیاں وہاں پہ ٹک ٹاک بنا رہی تھیں، اور تھوڑا ہی دور جو ہے نا کروٹ پہ ایک بندہ گراس پہ لیٹا ہوا تھا۔ یہ کہتی ہے کہ حد ہے، دیکھو ان لوگوں کو، اب ان لڑکیوں کو آج کل کے ٹک ٹاک نے جو ہے وہ کیا حال کر دیا ہے لوگوں کا، اور یہ لڑکیاں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور یہ یہاں دیکھ کے مزے لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انتہائی نیچ اور گھٹیا قسم کی گفتگو اس کی ولاگنگ میں آپ کو ملے گی۔ جیسا انسان کا ذہن ہوتا ہے نا دوستو، اس کے منہ سے ویسے ہی جملے نکلتے ہیں۔ اچھا تھوڑے ہی آگے چل کے جب یہ پارک سے نکلنے کا کرتی ہے، اب دیکھیں اس کا اپنا خر دماغی دیکھیں، وہ دیکھیں، اور اس کی حرکتیں دیکھیں۔ یہ آگے جا رہی ہے اور یہ کہتی ہے، پہلے تو پارک کے جو ہے وہ چوکیدار سے اس کی بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا جی نکلو، تو یہ کہتی ہے کہ ہم تو صبح جائیں گے، میں تو صبح جاؤں گی، تو وہ کہتا ہے میں آپ پہ کتے چھوڑ دوں گا۔ واقعی ایسی عورتوں پہ کتے چھوڑ دیے جاتے ہوں گے وہاں پر، کیونکہ اس نے خیر وہاں کے خود حالات بتائے ہیں اپنے ایریا کے۔ پہلے تو یہ گلہ شکوہ کر رہی تھی پارک کے مالکان سے کہ 8 بجے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے کرتوتوں کے اوپر خود ہی موبائل پکڑ رہی تھی۔ اس نے دکھایا ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے، ان کو کہہ رہی ہے لیلا مجنوں کے، پتہ نہیں وہ مجنوں کی جوڑی، اٹھ جاؤ پارک خالی کرو، ٹائم ختم ہو گیا، ان کا ہنسی اڑا رہی۔ اچھا اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ مجھے بری لگی، ایک غریب سی عورت تھی اور کسی اسٹال کے اوپر جو ہے وہ اپنا تھیلا وغیرہ رکھ کر اور شاپر، پلاسٹک کے شاپر کے اندر سے کوئی چیز جو ہے وہ اس کی بائٹس بنا کے کھا رہی تھی۔ اس کی گاڑی اس سے دور تھی، اس کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، لیکن اس پہ زوم کر کے دکھا رہی تھی کہ وہ کیسے کھانا کھا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ یار شرم آنی چاہیے، میں کہتی ہوں شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ بلاگر ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی عزت کا جنازہ نکال دیں، کسی کو بھی کہیں پہ ذلیل کر دیں۔ ویسے میں نے کچھ ویڈیوز آج کل دیکھی ہیں، بلاگرز کی چترولیں ہو رہی ہیں، ان کو تو پولیس موبائل میں ڈال کر لے جایا جاتا ہے، ان کے جو ہے لاکھوں سبسکرائبرز، ملین سبسکرائبرز کے ساتھ بھی، کہ پبلک میں آپ کو پتہ ہے کیمرہ پکڑنا پاکستان میں خاص طور پر پبلک میں یوں کیمرہ پکڑنے کے اوپر 3 سے 5 سے 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے میں کسی کے ولاگ میں ایسے آ جاؤں بغیر پرمیشن، تو میں تو اس کو ضرور گھسیٹوں گی عدالتوں میں۔ اس بندی کو دیکھو کہ یہ کسی غریب کو نہیں چھوڑ رہی، کسی بچی کو نہیں چھوڑ رہی، کسی عورت کو نہیں چھوڑ رہی۔ اگر وہ سلائیڈ لے رہی ہے تو تمہاری گود میں تھوڑی آ کر گرے گی، تمہیں کیا ایشو ہے سلائیڈ لے رہی ہے؟ تم کوئی تھوڑے کرتوت کرتے ہو، جاتے ہو جھولوں میں بیٹھتے ہو، کیا کچھ نہیں کرتے ہو؟ سب کرتے ہو بھائی، سب کرتے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے۔ خیر تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندی کی اصلیت کیا۔ تھوڑی سی یہاں میں بات کروں گی کہ ڈی ڈی بھائی نے آج سڈ ڈال کے راز سے بھی تھوڑا سا پردہ اٹھایا۔ ڈی ڈی بھائی کا کہنا یہ تھا کہ سڈ ڈال جو ہے یہ پرسنلی چیٹ میں آ کر مجھے جو ہے وہ روکتی تھی کہ فلاں کے اوپر بات مت کرو، فلاں کے لیے نہیں کرو۔ ڈی ڈی بھائی کا کہنا یہ تھا کہ سڈ ڈال جو ہے اس نے عبداللہ رحمانی، اور عبداللہ رحمانی کا اصلی نام بھی ڈی ڈی بھائی نے بتایا کہ اس کا نام بھی عائشہ ہے،
ڈی ڈی بھائی کا کہنا یہ تھا کہ سد ڈال نے عبداللہ رحمانی کو بھی فنڈنگ کی ہے، پیسے بھیجے ہیں، اس کے علاوہ بلیک میل ہو کر وہ جو ہے جس کو سب گوہا بیوٹی والی کہتے ہیں، میں نہیں کہتی، سب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خیر وہ اس ٹاپک سے الگ ہو گئی ہے۔ تو کیوں الگ ہو گئی ہے دوستوں، آپ کو پتہ ہے ایف آئی میں بلایا گیا تو پھر چترال ہوئی، تو چترال کے بعد تو پھر یہ سب تو ہونا ہی تھا، تو اس نے بھی 50,000 روپے اس سد ڈال سے اینٹھے تھے بلیک میل کر کے کہ تمہاری کچھ پکچرز میرے پاس آئی ہیں۔ اب حیرت کی بات ہے کہ سد ڈال کی پکچرز وہاں کیسی گئی، چلیں ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، ہم بتاتے ہیں نا، ہم ہیں نا، ہم یہاں کس لیے، بٹ جب ہم ہیں تو کیا غم ہے۔ اصل میں دوستو سد ڈال جو ہیں وہ نہ صرف ڈی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ بیک سٹیج پہ انوالو تھیں، بلکہ یہ نینو ڈارلنگ کے ساتھ بھی بیک سٹیج پہ باتیں کرتی تھیں۔ عجیب سی اس بندی کی نیچر ہے۔ اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بندی جو ہے اس کا کوئی پیار عشق مشوقی نہیں تھی، وہ تو ڈی ڈی بھائی نے بتایا یہ ایک نرس ہے اور وہ صرف اتنا کماتی ہے، نرس کتنا سا کما لیتی ہے بھائی، ٹھیک ہے، ڈی ڈی بھائی نے بتایا کہ ایک نرس ہے اور جو کچھ ہی کرتی رہی ہے، جس میں ڈی ڈی بھائی نے یہ بھی بتایا کہ ایک بار پاکستان آئی تھی، لاہور سٹی آئی تھی اور وہاں پر یہ ڈی ڈی بھائی کو آفر کر رہی تھی کہ میں تمہارے لیے ٹکٹس کروا رہی ہوں، تم میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آؤ۔ ڈی ڈی بھائی نے کہا کہ 2 سے 3 ریئیکشنز میں وہ اس کا کریا کرم، مطلب یہ کہ اس کے چیپٹر کا دی اینڈ کر سکتے ہیں، سب کچھ کھول کے بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بندی دراصل بلیک میلر ہے اور یہ ان باکس میں گھسی ہے نینو کے پاس، نینو سے اس نے بہت ساری چیزیں لی ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا ایک چیز، دو چیزیں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ گوہا کے پاس جو ہے وہ اس بندی کی پکچرز کیسے گئی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسی پکچرز تھیں جو یا ڈی ڈی نے یا پھر اس سد ڈال نے خود پرووائڈ کی ہیں نینو کو، اور نینو کا آپ سب کو پتہ ہے کہ ہیٹرز کے ساتھ گروپ تھا جس میں سب تھیں، یہ سب تھیں، تو زوہا تھوڑی سی چالاک ہے، اس نے الگ سے نکلوا لی ہوں گی نینو سے یا پھر ان سب کے پاس ہوں گی، لیکن یوز جو ہے وہ گوہا نے کیا ان پکچرز کو اور 50,000 روپے نکلوایا وہاں سے۔ حد ہے یار، لوگوں کے اوپر پریگننٹ بھی ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، لائف میں اتنے برے برے حادثات واقعات بھی گزرے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ان لوگوں کو حرام کی چس پڑ گئی ہے، کوئی لت پڑ گئی ہے حرام کی۔ خیر تو یہاں میں ایک بات بتا رہی تھی کہ یہ بندی اصل میں نینو کے ساتھ بھی تھی بیک سٹیج، اس سے بھی کافی راز و نیاز لیتی رہی ہے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں ان لوگوں کو بلیک میل کروں گی، ان کی چیزیں باہر نکالوں گی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کیونکہ یہ ہتھے چڑھی تھی نینو کے، اور نینو کا ڈسا تو پانی بھی نہیں مانگتا، یہ تو آپ سب اچھے سے جانتے ہیں۔ خیر تو یہاں تھوڑی سی بات میں کروں گی کہ ڈی ڈی بھائی نے بتایا کہ جب وہ ریئیکشن دینے والے تھے ثبوت کے ساتھ فنڈنگ کا عبداللہ رحمانی یعنی کہ مس عائشہ کے اوپر، مسز عائشہ کے اوپر، تو اس وقت جو ہے سد ڈال نے آ کر ان کی منت سماجت کی تھی اور کہا تھا کہ عبداللہ رحمانی سسٹر، عائشہ سسٹر بہت رو رہی ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، وہ دل کی بڑی اچھی ہیں۔ اب یہاں اچھا وائس بھی چلائی نا ڈی ڈی بھائی نے، وائس چلائی، جس وائس میں باقاعدہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یوں تو میں نے جو پیسے جو ہے وہ رحمانی کو بھیجے ہیں میں ان کی پروفس آپ کو دے دوں، آپ اپنے اسکرین پہ چلا دیں، لیکن نہیں، وہ بہت اچھی بندی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے۔ خیر ایک چیز مجھے سمجھ نہیں، جو دل کے اچھے ہوتے ہیں وہ اتنے نیگیٹو باتیں کیسے کر سکتے ہیں، وہ کسی عورت کی عزت کا جنازہ ایسے پبلک میں کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیا صرف پیسوں کے لیے؟ دکھانے میں تو دکھاتی ہے کہ بھئی میں بڑی ویل آف ہوں اور میرا بچہ بڑے اچھے اسکول میں پڑھتا ہے، ہمیں کمی کسی چیز کی نہیں ہے، ہم نے یہاں آؤٹنگ کی، ہم نے وہاں کیا دنیاوی لالچ، ہرس اور ہوس انسان کا پیٹ اور جی نہیں بھرتا کہ انسان جو ہے وہ دل کا اچھا ہونے کے باوجود ایسی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے؟ تو ایک چیز یہاں بتا دوں کہ اس کا دل کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو دنیاوی ہرس کی خاطر کسی حد تک بھی گر جائے اور کسی عورت کے لیے اتنی آزمائش اور دکھ اور تکلیف کا باعث بن جائے۔ خیر یہاں تھوڑی سی چیز میں ڈی ڈی بھائی سے بھی کہوں گی کہ ڈی ڈی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سد ڈال کو بے نقاب کر دیں گے، لیکن ڈی ڈی بھائی یہاں میں تھوڑا سا مشورہ آپ کو بھی دوں گی کہ سد ڈال کو بے نقاب کرنے سے پہلے، کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو آڈینس ہوں، باہر سے بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا سا ایک آپ کو مشورہ دوں گی کہ اپنی بہن نینو سے پہلے پوچھ لینا کہ اس نے کتنی اتاری ہے اور کتنی چھوڑی ہے سد ڈال کے سامنے، یعنی کہ آپ ہی کی فیملی کے کوئی ایسے راز و نیاز نہ ہوں سد ڈال کے پاس
کہ پھر آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائے. میں یہ ویسے پرسنل میں آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں, مشورہ, کیونکہ دیکھو جہاں نینو ہوتی ہے وہاں یقیناً 99% کچھ نہ کچھ پٹھا سیدھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اگلی کو للکار کر میدان میں مت اتریں. پہلے آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے گھر کی چوہیا نے آپ کی ڈوریں کتر تو نہیں دی ہیں, جن کے بلبوتے پہ آپ بڑے تن فن کر کے جا رہے ہیں, میدان میں اتر رہے ہیں, اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ چوہیا جو ہے اس نے آپ کو کمزور کر رکھا ہے بیک سٹیج. کیونکہ دوستو کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے ان فیوچر ہم آپ کو بتا بھی دیں, کہیں نہ کہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ عائشہ کے ہاتھوں نینو بلیک میل ہوتی ہے, کہیں وہ راز و نیاز کوئی تیسری تو نہیں جانتی. خیر دوستو, عقل مند کو اشارہ کافی ہے, اس وقت کے لیے اتنا میرا خیال ہے اچھا خاصا ہے. ڈی ڈی بھائی اگر سن لیں میرا ولاگ, میرا ریئیکشن, تو ضرور اپنی بہن سے ذرا جانچ پڑتال کر لیجئے گا, کیونکہ بڑی ویلی, بڑی نکمی ہے. جس بندے نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی اس کے پاس فرصت ہی فرصت ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے, ویلا ہی ویلا ہے. شیطان تو اس کا بیسٹ فرینڈ ہے, 24 گھنٹے اس کے دماغ پہ سوار ہے, اس کو نہیں پتہ وہ اپنے روتے دھوتے میں کون کون سے دھوتے دھوتیاں کھول آئی ہو کسی کے سامنے انسٹا کے اوپر. تو خیال رکھنا چاہیے. لائک کیجئے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھیں ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.